السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور فیصل ٹاؤن فیز 2 سے ریلیٹڈ دوستوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ چلیں، فائلز وغیرہ تو دوستوں نے پرچیز کر لی ہیں، بکنگ وغیرہ کروا لی ہیں، فائلز کے آنے کا بھی انتظار ہے۔ لیکن اب ایک سوال اٹھ گیا ہے کہ جی اب پرچیزنگ تو کر لی ہے، لیکن کیا فائل پروفٹ میں جائے گی یا لاس میں جائے گی؟ اور جو 35 لاکھ والی یعنی 34,90,000 والی فائل ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ بات قابل ذکر ہے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی فائل نیگیٹو میں سیل ہوئی ہے۔ اگر مارکیٹ میں 27,95,000 کی سیل ہوتی اینڈ یوزرز کو بھی تو یہ اس کا ریٹ ہوتا، لیکن تقریباً اچھے خاصے نیگیٹو کے اوپر ڈیلرز نے بیچی ہے، تو سمجھ لیں سٹارٹ اس کا نیگیٹو سے ہی ہوگا، کیونکہ جب ریبیٹ آئے گی تو وہ ساری ریبیٹ کلائنٹس کو ریسیو ہوگی، تو اس کی ویلیو 27,95,000 کے بجائے جو ریبیٹ اماؤنٹ پے کی ہوگی وہ کاٹ کر اس کی مارکیٹ ویلیو اس وقت ہوگی۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو لوگ پروفٹ کی آوازیں تو لگا رہے ہیں، لیکن یہ ساری فائلز کی بکنگ بند ہونے کے بعد ایک ہائپ جو بنی ہوئی تھی وہ تقریباً ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اب لیول پہ جب چیز آ جاتی ہے، ٹھنڈ جب پڑ جاتی ہے، اس کے بعد مارکیٹ خود سوچتی ہے اور اس ڈائریکشن میں موو کرتی ہے۔ لیکن کوئی شک نہیں، چودھری عبدالمجید صاحب مارکیٹ کے ماہر ہیں، انہوں نے دوبارہ ہائپ کریٹ کر دینی ہے۔ پروفٹ بھی اس فائل کے اوپر لگ جائے گا، لیکن جو پروفٹ ہائپ کی وجہ سے لگے گا وہ آرٹیفیشل پروفٹ ہوگا۔ سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ بے شک اس ایریے میں سستی فائل کہہ کے، دوسری سوسائٹیز کی نسبت سستی فائل کہہ کے یہاں پہ پلاٹ بیچے گئے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں صرف کیپٹل سمارٹ سٹی کی نسبت ہی اس کا ریٹ کم ہے، ادروائز سراؤنڈنگ میں جتنی بھی سوسائٹیز ہیں وہ بہت کم ریٹ پہ اس ایریے میں ٹریڈ کرتی رہی ہیں اور سیل ہو رہی ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی ہائپ سے بھی ریٹ انکریز کیا جائے، مارکیٹ خود کو ایڈجسٹ کرتی ہے اور ریٹ نیچرل لیول پہ لے کے آتی ہے، جیسا کہ نیو میٹرو سٹی کی ایگزامپل ہے، لاہور سمارٹ سٹی کی بھی ایگزامپل ہے۔ کتنا زیادہ آن چلا گیا تھا، کتنا زیادہ پروفٹ لگ گیا تھا، لیکن وہ ساری ہائپ ختم ہوئی اور جھاگ بیٹھی اور نیچرل ریٹ پرویل کر رہا ہے۔ اچھا، مارکیٹ میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ جب 34,90,000 کا ریٹ فلوٹ ہوگا تو یہ 27,95,000 والی فائل جو ہے یہ اپنے آپ پروفٹ میں آ جائے گی۔ لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہائر ریٹ کی فائل فلوٹ کریں مارکیٹ میں تو پچھلے ریٹ والی فائل آٹومیٹکلی پروفٹ میں آ جائے۔ فور ایگزامپل، کچھ ہی عرصے پہلے کیپٹل سمارٹ سٹی کی مارکیٹ کو دیکھیں، حالانکہ اس کے زیادہ ریٹ کی فائلز بھی مارکیٹ میں موجود تھیں، پھر بھی 18 لاکھ یا 19 لاکھ والے جو ریٹ تھے اس کے، ان کے اوپر پروفٹ نہیں تھا۔ دوسری مثال روڈن انکلیو کی آپ کو دیتے ہیں کہ اس کی 5 مرلے پلاٹ 12 لاکھ والا جو ہے، اس کے بعد 15,75,000 والی فائل بھی فلوٹ مارکیٹ میں ہوئی ہے، لیکن وہ ریٹ بہت زیادہ بنتا تھا۔ سوسائٹی یا دوسری تمام چیزوں کو کمپیئر کیا جائے تو اس کے مطابق تو وہ 12 لاکھ والا ریٹ ابھی تک مائنس میں ہے، جبکہ 15 لاکھ والا ریٹ بھی مائنس میں ہی ہے۔ تو اگر چودھری صاحب 35 لاکھ والا اپنا یعنی 34,90,95,000 والا ریٹ اپنا فلوٹ کرتے ہیں مارکیٹ میں، تو 27-28 لاکھ کے ریٹ کے اوپر فائل لیتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ جی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ 35 لاکھ کے ریٹ کے اوپر بھی لوگ 5 مرلے کی فائلز اٹھائیں گے؟ ہو سکتا ہے، بے شک جو ڈیلرز چودھری عبدالمجید صاحب کے ساتھ ہیں یا انویسٹرز وہ لوگ اٹھا کے رکھ لیں، لیکن اینڈ یوزر جسے مینلی فوکس کیا گیا ہے یا مڈل کلاس جسے مینلی فوکس کیا گیا ہے، ان شارٹ جو آپ کا کلائنٹ ہے، ایکچول کلائنٹ ہے، وہ نہیں آئے گا، وہ سمپلی سائڈ پہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس نے 27-28 لاکھ والی بھی فائل نہیں لی، اتنی موسٹلی ڈیلرز نہیں اٹھائی ہے۔ مارکیٹ میں خبر گرم ہے کہ 5 مرلے کی بکنگ اتنی جلدی ختم ہوئی ہے کہ ایک ڈیلر جو چودھری صاحب کے بہت نزدیک تھا وہ 2400 فائلیں لے کے گیا تھا 5 مرلے کی، لیکن وہ ساری ریٹرن ہو گئی ہیں اور چودھری صاحب نے کوئی بھی فائل اس میں سے نہیں دی۔ اب اس چیز کو دیکھ کے کچھ دوست یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ 2400 فائلز
لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ سب ڈیلرز رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ ایک ڈیلر جو مین ہوتا ہے یا جو چودھری صاحب کے نزدیک ہوتا ہے، بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیلرز بھی ان کو کوئی 100 فائلیں لکھوا رہا ہوتا ہے، کوئی 50 فائلیں اپنی لکھوا رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ایک ڈیلرز کے پاس بہت ساری، یعنی اس کے اپنے کلائنٹس کی نہیں، بہت سے دوسرے ڈیلرز اور انویسٹرز کی بھی فائلیں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز بھی یہ قابل ذکر ہے کہ ابھی کوٹا ہی چودھری صاحب نے 50 فائلوں کا دیا ہوا تھا، جتنے بھی ڈیلرز ہیں ان کو سیکنڈ کوٹا، تھرڈ کوٹا، اس طریقے سے لوگ مزید اٹھاتے رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ساری فائلیں اگر ریجیکٹ ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنی زیادہ فائلیں مارکیٹ میں فلوٹ ہی نہیں کی سوسائٹی نے۔ بہت تھوڑی ہی فائلز فلوٹ کی ہیں مارکیٹ میں تاکہ ان کے اوپر میک شور کیا جائے کہ ان کے اوپر پروفٹ لگ سکے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جیسے ہی دوسری بکنگ آئے گی، مارکیٹ سیچوریٹ ہونا سٹارٹ ہوگی، تو ہو سکتا ہے 27-28 لاکھ والی فائل پہ تھوڑا بہت 1.5-2 لاکھ کا پروفٹ لگ جائے، لیکن مارکیٹ پھر نیگیٹو کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائے گی۔ اب بہت سے لوگ اس میں کہنا سٹارٹ ہوں گے کہ جی فیصل ٹاؤن اتنے پہ آئی تھی، اب دیکھو کتنے پہ ہے، فیصل ہلز اتنے پہ آئی تھی، اب کتنے پہ ہے، B17 اتنے کا تھا، اب کتنے پہ ہے۔ لانگ ٹرم میں ہر چیز پروفٹ میں ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا، میں میڈیم ٹرم کی بات کر رہا ہوں، یا میڈیم سے تھوڑا سا لانگ کر لیں۔ ابھی شارٹ ٹرم میں تو صرف ہائپ کا اثر ہوگا، اس میں مارکیٹ کوریکٹ نہیں ہوگی، لیکن میڈیم ٹرم میں ہر چیز کوریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا لانگ بھی آپ دیکھیں، 4.5-5 سال کا اگر آپ دیکھیں، تو ابھی جو لوگ فائلز بک کروا کے بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ وہ لوگ نیگیٹو کے اندر جب دوسروں کو بیچنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے پرچیزنگ کی ہے 4.5-5 سال میں اگر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اول تو ڈیولپمنٹ اچھا خاصا ٹائم لے گی، کیونکہ اس لینڈ کا ٹیکسچر ایسا ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 1 یا 2 بلاک یا 3 بلاک بنا کر دے دیے تو دیکھیں جی پورا فیز 2 ہینڈ اوور ہو گیا۔ یہ ہزاروں کنال کی جو پوری لینڈ خریدی ہے، ان کی بات کی جا رہی ہے، صرف 1 یا 2 بلاکس کی بات نہیں کی جا رہی۔ تو 4 یا 5 سال کے بعد یہ ساری انویسٹمنٹ کے لیے جو فائلز پرچیز کی گئی ہیں، یہ سیلنگ کے لیے جب مارکیٹ میں آئیں گی تب ان کا ریٹ کیا ہوگا؟ اگر اس وقت بھی ٹیکس سٹرکچر ایسی ہی رہتی ہے، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں کی جاتی، فور ایگزامپل 2013-14 تک پنڈی اسلام آباد کیا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اچھا خاصا جمپ آیا تھا۔ اس کے بعد پھر ٹیکس سٹرکچر ایسی بن گئی تھی کہ 2020 کے جون تک کوئی اتنا خاص ریٹ نہیں تھا، مارکیٹ ٹھنڈ پڑی ہوئی تھی، کوئی جمپ نہیں تھا۔ اس زمانے میں فیصل ہلز نیگیٹو میں ہوتا تھا، اور B17 اور فیصل ٹاؤن کے بھی اتنا زیادہ پروفٹ نہیں ہوتا تھا۔ تو سمپلی اپنے آپ سے کویشچن پوچھ کے آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے مارکیٹ میں کیا ہوگا۔ 34-35 لاکھ والی فائل صحیح سے سیلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، اگر کچھ سال کے بعد بیچی جاتی ہیں مزید فائلز، فور ایگزامپل 34-35 پہ تھوڑی تھوڑی فائلز نکال دی جاتی ہیں تاکہ 28 لاکھ والی فائل پہ پروفٹ آ جائے، پھر انوینٹری ہولڈ کر دی جاتی ہے اور انتظار کیا جاتا ہے کہ جب بھی اس ایریے میں یا ریئل اسٹیٹ میں کوئی جمپ آئے اس وقت یہ فائلز نکالی جائیں، تبھی وہ پروفٹ پہ اچھا آ سکتی ہیں۔ ادروائز جیسا کہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے یہ، تو اگر واقعی اتنی بڑی سوسائٹی ہے تو پہل اس کا ریٹ نیگیٹو میں ہی جانا ہے، اس کے بعد یہ اپنی ویلیو بناتے بناتے پوزیٹیو میں آئے گا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیولپمنٹ کے اوپر، ٹینیور کے اوپر، کتنے ٹائم میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ وہاں پر آباد ہوتے ہیں یا نہیں آباد ہوتے۔ جیسا کہ ملٹی اورچرڈ ریزیڈنشیا جو ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے ابھی بھی ریٹ بہت کم ہے، حالانکہ بہت سے گھر بنے ہوئے ہیں، ادھر بہت سے پلاٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن آبادی وہاں پہ نہیں ہے، اتنے لوگ نہیں رہ رہے وہاں پہ۔ تو ابھی تک باقی اسلام آباد، ٹیکسلا، پنڈی وغیرہ کی نسبت وہاں پہ ریٹس بہت کم ہیں۔ تو یہ بھی ایک دوسرا ملٹی اورچرڈ ریزیڈنشیا بن سکتا ہے اگر یہاں پہ ڈیلیوری کے بعد آبادی نہیں ہوتی۔ وہ الگ بات ہے کہ چودھری صاحب سوسائٹی کو آباد کرنے میں بھی ایکسپرٹ ہیں، جیسا کہ B17 میں کیا، جیسا کہ ابھی فیصل ہلز میں کیا۔ آلدو پروسیس تھوڑا سلو ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کا فرق پڑنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ بھی مت بھولیں کہ فیصل ٹاؤن اور فیصل ہلز کی بہت پرائم لوکیشن ہے، جبکہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی اتنی پرائم لوکیشن ابھی نہیں ہے۔ رنگ روڈ بن جاتی ہے اور آبادی تھوڑی اس طرف آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پرائم لوکیشن ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل ہلز کے ریٹس بڑھنے کی اصل وجہ جو مرگلہ ایوینیو تھی، فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ریٹس بڑھنے کی اصل وجہ موٹر وے نہیں بلکہ رنگ روڈ راولپنڈی ہوگی، کیونکہ موٹر وے پہ پوری ٹریفک پنڈی اسلام آباد یا پشاور کی نہیں ہوگی۔ رنگ روڈ راولپنڈی جی ٹی روڈ کی سائڈ سے تقریباً 50,000 گاڑیاں ڈائیورٹ جب کی جائیں گی اس سائڈ پہ، تب یہ علاقہ آباد ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اور تب اس کی اصل ویلیو انکریز ہوگی۔ تو اس سے پہلے ابھی تک تقریباً 35 لاکھ والا ریٹ جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ 35 لاکھ والا ریٹ تبھی جسٹیفائڈ ہوگا جب رنگ روڈ راولپنڈی کا کام شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت میں جو ہائپ کریٹ ہوئی پڑی ہوگی اسی کے اندر اگر بیچتے ہیں تو اس کی پھر ورتھ ہوگی، کیونکہ اگر مارکیٹ کو دیکھا جائے تو اینڈ یوزر جو ہے یا مڈل کلاس جو ہے وہ اپنے روز بروز کے بڑھتے ہوئے خرچے نپٹانے میں ہی مصروف ہے ابھی۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ فیصل ہلز فیز 2 کی فائلز ایک لمبے عرصے تک ڈیلرز اور انویسٹرز کے آفیسز میں رکھی رہیں گی، اور ڈیلرز اور انویسٹرز کے پاس رکھی ہوئی جو فائلز ہیں ان کے اوپر اتنی جلدی پھر پروفٹ نہیں لگتا۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ 27-28 والا ریٹ اتنی آسانی سے بکنا نہیں تھا، تو 35 والا ریٹ دکھا کے چودھری صاحب نے 27 والی فائل بیچی ہے، اور جب تک 35 والا ریٹ نہیں آتا اس وقت تک 27 والے ریٹ پہ پروفٹ لگنا مشکل ہوگا۔ اور بہت سے لوگ جن لوگوں نے فائلز بک کی ہیں وہ انہیں لیول پہ یا تھوڑے سے مائنس اماؤنٹ پہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آگے جو سیکنڈ یوزر ہوگا جو کہ خریدار ہے وہ بہت ہی زیادہ مائنس اماؤنٹ کے اندر ڈیمانڈ رکھ رہا ہے۔ اگر مارکیٹ میں اسی طریقے سے بہت زیادہ نیگیٹو میں ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے تو اوبویسلی شروع میں ہی ان فائلز نے نیچے آ جانا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے چودھری صاحب رنگ روڈ راولپنڈی کے کام سٹارٹ ہونے سے پہلے 35 لاکھ والی فائل لانچ نہیں کریں گے، ادروائز ٹوٹلی لاس ہوگا۔ جبکہ جو 28 لاکھ کے ریٹ کے اوپر فائلز بیچی گئی ہیں، میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ رسیدیں آنے تک اپنا لیول برقرار رکھ سکیں گی۔ جہاں تک چودھری صاحب کا تعلق ہے انہوں نے اس ڈیڈ مارکیٹ میں بھی بہت اچھے ریٹ پہ اپنی ساری فائلز نکال دی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیلرز اور انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا ہے وہ کتنے عرصے میں اور وہ کس طرح کتنے پروفٹ کے اوپر ان کی فائلز نکال سکتے ہیں۔ ادروائز ڈی بلاک کی دفعہ بھی بہت ہائپ کریٹ ہوئی پڑی تھی، لیکن یہی ڈیلرز فائلز لینے کے بعد جب سٹک ہو گئے تھے تو چودھری صاحب کو گالیاں دینا سٹارٹ ہو گئے تھے۔ ویسے بھی اب ہر کچھ مہینوں کے بعد چودھری صاحب کی ایک نئی سوسائٹی لانچ ہوتی رہے گی، دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ بھی تاریخ خود کو دہرائے گی یا نہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔